السلام علیکم۔ آج ہم حامد اللہ افسر میٹھی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ حامد اللہ افسر میٹھی 29 نومبر سن 1895 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ عالیہ میرٹھ سے عربی اور فارسی سیکھنے کے بعد میرٹھ کالج سے BA کیا۔ سن 1926 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جانے کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریوں کا بوجھ افسر صاحب کے سر پر آ گیا، اس لیے ملازمت کے لیے جوبلی کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ ترقیوں کے زینے طے کرتے ہوئے نائب پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شعر و ادب حامد اللہ افسر کو ورثے میں ملے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کی مشق نے انہیں بہت کم عرصے میں مقبول شاعر و ادیب بنا دیا۔ ان کی سب سے پہلی غزل سن 1918 میں مقبول ہو کر پہنچی۔ اردو شاعری غم انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ افسر صاحب نے امید افزا مضامین نظم کر کے اردو شاعری کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا۔ حوصلہ پرور، امید افزا اور خوش آئند نغموں سے آپ کا کلام لبریز ہے۔ اس کی ایک مثال درج ذیل اشعار ہے۔ مانا وہ چھپنے والا ہر دل میں چھپ جائے گا، لیکن ڈھونڈنے والا بھی ڈھونڈے گا اور پائے گا۔ میں تو نام کا مالی ہوں، پھولوں کا رکھوالا ہوں، جس نے بیل اگائی ہے خود پروان چڑھائے گا۔ جس نے خزاں کو بھیجا ہے اس کے پاس بہار بھی ہے، جس نے باغ اجاڑا ہے وہ خود پھول کھلائے گا۔ مناظر قدرت سے افسر صاحب کو ہمیشہ رغبت رہی ہے۔ اس کا تاثر ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے۔ زبان کی شیرازہ بندی اور مناظر کی تصویر کشی افسر صاحب کے کمال فن کا آئینہ دار ہیں۔ جھلملانے والے تاروں تم نے یہ کیا کر دیا، ذرہ ذرہ عالم ایجاد کا مخمور ہے۔ انہوں نے بیک وقت نثر و نظم دونوں میں طبع آزمائی کی۔ اردو میں بچوں کے لیے بہت کم نظمیں لکھی گئی تھیں۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے افسر صاحب نے جو نظمیں بچوں کے لیے لکھیں وہ اس سے پہلے قطعی ناپید تھیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی نظمیں اور مختصر کہانیاں لکھی ہیں۔ بچے ان کی نظمیں اور کہانیاں دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ آسان عنوانات کے تحت چھوٹے چھوٹے جملوں اور بحروں میں تخلیق کیے ہوئے اشعار بچوں کے ذہن و دل میں چسپاں ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے۔ افسر میٹھی نے بچوں کے لیے 16 کتابیں لکھی ہیں، جن میں آسمان کا ہمسایہ، لوہے کی چیل، درسی کتب، پیام روح اور نقد الادب بہت مقبول ہیں۔ افسر صاحب نے سیاسی موضوعات پر بھی مضامین لکھے ہیں۔ سیاسی موضوعات میں وہ سب سے زیادہ مولانا آزاد سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ مولانا کی جرأت، ان کے طرز عمل اور حرکات و سکنات کو کسی مردہ معاشرے میں روح پھونکنے کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نظم ہو یا نثر، تنقید نگاری ہو یا افسانہ نگاری، مضمون نگاری ہو یا ڈرامہ نگاری، افسر صاحب کی ادبی جولانیاں ہر میدان میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ افسر صاحب کی حیات اور ان کی ساری عمر کے ادبی کارناموں کا جائزہ لینے کے بعد ہر شخص ان کے بارے میں ایک واضح اور پختہ رائے قائم کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندانی، ادبی اور ثقافتی ورثہ کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس میں برابر اضافہ کرتے رہے۔ 19 اپریل سن 1974 کو ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ انفارمیشن، معلومات ہماری حامد اللہ افسر میٹھی کے بارے میں تھی۔ اللہ حافظ۔